السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج ورڈ۔ دوستو ضرور آپ نے سلطنت عثمانیہ کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا، تو چلیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سلطنت عثمانیہ کی کچھ بڑی کامیابیوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ چلیے دوستو اپنا سفر شروع کرتے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کا نام کسی قوم یا نسل سے نہیں بلکہ اس کے پہلے حکمران سلطان عثمان غازی کے نام سے منسوب ہے۔ عثمان غازی کے والد کا نام ارطغرل غازی تھا۔ یہ بھی ایک ترک قبائل کی شکل میں رہتے تھے۔ یہ تمام قبیلے خانہ بدوش تھے۔ جہاں سبزہ اور پانی نظر آتا وہی خیمے گاڑ لیتے اور ڈیرا ڈال لیتے۔ دوستو ان قبیلوں میں ایک قبیلے کا نام تھا کائی قبیلہ۔ یہ بہت سے قبیلوں سے بڑا اور طاقتور تھا۔ سلیمان شاہ اس قبیلے کا سردار تھا۔ یہ ایک طاقتور اور جنگجو قبیلہ تھا۔ دوستو سلیمان شاہ اور اس کے قبیلے کے مقاصد میں سب سے بڑا مقصد اسلام تھا، کیونکہ یہ وہ وقت تھا کہ مسلمان ہر طرف سے کمزوری کا شکار تھا۔ منگول اپنا سر اٹھا رہے تھے۔ سلجوق کی سلطنت اپنے زوال کے قریب تھی۔ ان حالات میں ضروری تھا کہ مسلمانوں کی تعداد کو بڑھایا جائے۔ سلیمان شاہ کا انتقال ہو گیا اور اس کے 3 بیٹے تھے۔ منزلہ بیٹا ارطغرل اپنے والد کا جانشین مقرر ہوا اور قبیلے کا سردار بنا۔ ارطغرل غازی بہادر، نڈر اور جنگجو شخص تھے اور وہ اپنے قبیلے کا دفاع کرنا خوب جانتے تھے۔ لیکن وقت وہ آ گیا کہ منگول ہر طرح سے تباہی مچانے لگے۔ عثمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا۔ ہر طرف سے تباہی مچائی جا رہی تھی۔ چنگیز خان کی فوجوں نے خوارزم شاہ سلطنت کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ مسلمان منگول کے آگے لگ کر بھاگ رہے تھے۔ اس صورتحال میں ارطغرل منگولوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، تو وہ اپنے قبیلے کو لے کر سلجوق کی سلطنت کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے ساتھ تقریباً 400 کے لگ بھگ خاندان تھے۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ 2 فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں، تو اس نے سوچا کہ کسی ایک کا ساتھ دینا چاہیے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ لشکر کس کس کے ہیں، تو اس نے کچھ سوچ کر جو فوج ہار رہی تھی اس کا ساتھ دیا اور اپنے ان تھوڑے سے فوجیوں کو لے کر مخالف فوج پر بہت زبردست حملہ کیا، اور وہ فوج ڈر گئی اور سمجھی کہ ان کو کہیں سے مدد مل گئی ہے، اور پھر وہ فوج جیتے جیتے ہار مان گئی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ جس فوج کا ساتھ دیا یہ سلجوقی سلطان علاؤ الدین کی فوج تھی۔ مخالف فوج کے بارے میں اختلاف پایا جاتا تھا۔ بعض کے نزدیک وہ بازلطینی عیسائی فوج تھی اور اکثر کے مطابق وہ تتاری تھے۔ بہرحال سلطان ان کی بہادری سے بہت خوش ہوا اور ارطغرل کو اپنی سلطنت میں اناضول کے قریب سکادیہ کے علاقے میں ایک جہانگیر عطا کی اور یہ قبیلہ وہیں آباد ہو گیا۔ سلطان نے انہیں اجازت دی کہ سرحد کے ساتھ ساتھ والے علاقوں کو فتح کرے اور ان کو بھی سلطنت میں شامل کرے۔ یہ علاقہ بازلطینی عیسائی سلطنت کے بالکل ساتھ جڑا ہوا تھا۔ ارطغرل نے کچھ ہی عرصے میں اپنے شجاعت و بہادری کا سکہ بٹھایا۔ ان فتوحات کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے ترک قبائل بھی ارطغرل کے ساتھ مل گئے اور اسے اپنا سردار تقسیم کر لیا۔ ارطغرل سلطان علاؤ الدین کے نائب کے طور پر لڑتا رہا اور اس کی طاقت میں دن بدن اضافہ ہوتا رہا۔ ارطغرل نے بازلطینی سلطنت کے ایک بڑے متعدد لشکر کو شکست دی۔ مدتوں اس جہانگیر کو حاصل کرنے کے لیے بہت جنگیں لڑتے رہے۔ 1281 عیسوی میں 90 برس کی عمر میں ارطغرل غازی کا انتقال ہو گیا۔ ارطغرل کے بعد اس کے جانشین اس کا بیٹا عثمان غازی تھا۔ عثمان اپنے والد کی طرح پکا مسلمان، بہادر اور حوصلہ مند شخص تھا۔ اس نے بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ ادھر سلطان علاؤ الدین سلجوق کی ایک جنگ میں شہید ہوئے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ریاض الدین بھی تتاریوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ 1299 میں سلجوق کی سلطنت بالکل ختم ہو گئی۔ عثمان غازی نے اپنے تمام افقہ علاقوں میں اپنے خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا۔ یوں سلجوق کی سلطنت سے علیحدگی عثمان سلطنت قائم ہوئی۔ سلجوقیوں کے لیے یہ بات تشویش کا باعث ہوتی، لیکن وہ اندرونی جھگڑوں کی وجہ سے مکمل زوال پذیر ہو چکے تھے۔ امیر عثمان غازی نے بہت سے شہریوں اور قلعوں کو فتح کیا اور ینی شہر جو کہ برسا کا ایک ضلع تھا اسے اپنا دارالحکم بنایا۔ سلطان عثمان نے مال خاتون سے شادی کی۔ سلطان عثمان کو سلطنت ملنا اور ایک مضبوط اسلامی سلطنت کا قائم ہونا اللہ کی مرضی تھی۔ اس سلطنت کے قائم ہونے کے بعد مسلمان متحد ہونا شروع ہوئے۔ برسا کی فتح کے بعد سلطان عثمان بہت بیمار ہو گئے اور 1230 کو وفات پا گئے۔ مرنے سے پہلے آپ نے اپنے بیٹے کو ایک طویل نصیحت کی۔ پھر جب آپ کا بیٹا سلطان بنا تو اس نے اپنے باپ کی پالیسی کو ہمیشہ جاری رکھا۔
جب سلطان عثمان کا انتقال ہوا تو سلطنت کا رقبہ 16,000 مربع کلومیٹر تھا۔ 150 سالوں کے اندر اندر یہ سلطنت دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بن گئی۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی پوری کر دی اور اپنے بہترین سپاہی ہونے کا ثبوت دیا۔ سلطنت عثمانیہ کی نویں سلطان سلطان سلیم اول نے مصر کی موجودہ عباسی کی خلافت ختم کر کے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا، کیوں خلافت بھی ان کی ہوئی اور سلطان سلیم اول سلطنت کے پہلے خلیفہ بنے۔ یہ سلطنت 630 سال قائم رہی اور 1922 میں ختم ہوئی۔ سلطان عثمان کے نام سے ہی سلطنت کو سلطنت عثمانیہ کا نام دیا گیا۔ انگلش میں اسے اوٹومن امپائر کہا جاتا ہے، جسے ہماری زبان میں سلطنت عثمانیہ کا نام دیا گیا ہے۔ تو دوستو، آپ کو آج کی ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔